اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ پہلے منتر کے الفاظ سناؤ، یوں ہی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر دم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی باریک سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود واضح کیا اور خود جن کی اجازت دی بس اسی کی اجازت ہے. اس کے ماں سوا اب جو لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور اپنی طرف سے اگر کچھ پھونکنا شروع کر دیں تو یہ درست نہیں ہے. لہٰذا جو مسنون طریقہ علاج ہے اس کو تو اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ چیزیں پڑھ کر تو دم کیا جا سکتا ہے. اب اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں پڑھ کر اگر کوئی دم کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں تو کیا ہی کہنے، یعنی نہ درود اصلی ہے، وہ بھی من گھڑت ہے. آپ جانتے ہیں درود کی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور ہم سب چونکہ رسول اللہ سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو جس کا نام کوئی درود رکھ دے اس کو درود سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ کسی کے کہنے سے زہر شہد نہیں بن جاتا، اسی طرح سے کسی کے کہنے سے کوئی الفاظ کتنے خوبصورت اور اچھے ہوں درود نہیں بن جاتے. درود وہی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور یہ کافی زیادہ تعداد میں موجود ہے. الحمدللہ یہاں پر سٹال پر اس کی ایک تحقیق شدہ کتاب بھی، چھوٹی سی بکلٹ ہے، وہ بھی موجود ہے جس میں وہ تمام درود موجود ہیں جو رسول اللہ نے سکھائے، اور درود کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو درود بھی وہی پڑھے جا سکتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھائے. باقی الفاظ تو پھر اپنی مرضی ہے، جو کوئی کہنا چاہے اسے درود کے نام پر اس پر پکڑ ضرور ہوگی کہ اس نے ایک چیز غلط تھی اسے درود کیوں قرار دیا. تو درود وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اس لیے ان کو اسی طرح سے پڑھنا ضروری ہے. اور اسی طرح سے جن الفاظ کو دم کے طور پر یوز کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے اگر کل ضروری تھے تو آج بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ ہی کے الفاظ یا قرآنی دعائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، انہی سے دم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ باقی جو ہے اپنی طرف سے طے شدہ الفاظ اگر کریں گے تو نہ تو شفا نصیب ہوگی اور نہ ہی اللہ راضی ہوگا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم میں پھونکتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3528، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کے اوپر یا پانی کے اوپر پھونک کے یا کسی چیز کے اوپر پھونک کے کسی فرد کا علاج کیا جا سکتا ہے. حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ کے پنڈلی میں چوٹ کا نشان دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ چوٹ لگی تھی. تو لوگ کہنے لگے سلمہ کو چوٹ لگ گئی. پھر مجھے رسول اللہ کے پاس لائے تو آپ نے میرے اوپر 3 مرتبہ پھونکا. اس روز سے آج تک مجھ کو اس کی شکایت نہیں ہوئی، یعنی مجھے کبھی زخم دکھتا ہوا محسوس نہیں ہوا. ابو داؤد کی روایت ہے 3894، زخم موجود ہو اور درد موجود نہ ہو، بیچ میں کیا ہے؟ دعا، رسول اللہ کی دعا. تو رسول اللہ کی دعا کی اتنی بڑی اہمیت، اور اللہ نے ہمیں اتنے مواقع دیے رسول اللہ کی دعاؤں کو سیکھنے کے. الحمدللہ رسول اللہ کی دعائیں قرآنی بھی اور مسنون دعائیں جو ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. اگر ہم حدیث کے موسوعہ میں دیکھیں ایک پورا والیوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صرف ابتدائی حصے موجود ہیں، ابتدائی حصے اور ساتھ میں ریفرنس. اور اسی طرح سے موسوعہ سے مراد انسائکلوپیڈیا احادیث کا جو ہے. اچھا، اب جو احادیث ہم دیکھنا چاہیں، مثلا آپ شفا کے لیے دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو شفا کے لیے قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھیے. توبہ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں قرآنی اور مسنون دعائیں. اگر آپ نماز کے بعد کے اذکار کرنا چاہتے ہیں تو ذکر اسی طرح سے جیسے رسول اللہ نے کیا. تو رسول اللہ نماز کے بعد کیسے اذکار کرتے تھے. اگر صبح و شام کے اذکار پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے اذکار، اپنی طرف سے نہیں. اسی طرح سے اگر آپ حفاظت کی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو جیسے قرآنی دعائیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. اور اسی طرح سے غم اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو جیسے قرآن حکیم میں الفاظ آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی وہی دعائیں. قرآنی اور مسنون دعاؤں کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی موجود ہے، اور یہ جتنی میں نے دعائیں کہیں یہ دعائیں بھی باہر اسٹال پہ موجود ہیں. تحقیق کی وجہ سے یعنی یہ پتہ لگ جائے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس کا نمبر موجود ہے یا نہیں،
اور پھر یہ کہ اتھینٹک ہے تو انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کو تسلی رہتی. ورنہ یہ ہے کہ تحقیق کے بغیر بہت ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر موجود ہوتی جن کے بارے میں انسان کو ہمیشہ پھر شک ہی رہتا ہے. تو شک کی بنیاد پر کبھی کسی چیز کو اختیار نہیں کیا جا سکتا, حق کی بنیاد پر اختیار کیا جا سکتا ہے. تو انہی کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنانا چاہیے. یعنی جہاں پہ جس معاملے میں ہمیں ضرورت, اور ہم تو ہر ایک معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں, تو اللہ سے کیوں نہ مانگیں اور اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھ کر کیوں نہ اپنے لیے دنیا میں بھی حسنہ چاہیں اور آخرت میں بھی حسنہ چاہیں, اور کیوں نہ دنیا کے حسنہ میں سے صحت چاہیں اور شفا چاہیں. تو ضرور یہ دعائیں کرنی چاہیے. حضرت شفا بنت عبداللہ سے مروی ہے کہ میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے, اس وقت میں حضرت حفصہ کے پاس تھی, تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم حفصہ کو نملہ کا جھاڑ پھونک کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح تم نے ان کو لکھنا سکھایا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 3887, جس سے پتا چلتا ہے کہ چونٹی بعض اوقات اس طرح سے یہ حشرات الارض کاٹ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور ایسی اذیت جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. سم ٹائمز انسان بخار میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور جسم پر بہت زیادہ تکلیف دہ قسم کی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کے اور بھی بڑے نیگیٹو اثرات سم ٹائمز مرتب ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ سے انسان دعا کر لے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ نے حضرت شفا سے کہا تھا کہ کیوں نہیں حضرت حفصہ کو سکھا دیتی جیسے تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا. اور اس سے بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے کہ جو لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے اس کے لیے ہیلتھ کیئر سیکھنی بھی بہت ضروری, شفا کے لیے کام کرنے بھی بہت ضروری ہیں. ابو بکر بن محمد سے روایت ہے کہ خالدہ بنت انس ام بنی حزم السعیدیہ میں سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ پر دموں کو پیش کیا. آپ نے اس کو ان دموں کے کرنے کی اجازت دی. ابن ماجہ کی روایت ہے 3514, جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو جو خیر رکھتی تھی اس کو درست قرار دیا اور آپ نے دم کرنے کی اجازت دی. حضرت جابر سے روایت ہے کہ انصار میں ایک خاندان تھا, اس کو عمر بن حزم کی آل کہتے تھے. وہ دم کرتے تھے ڈنگ سے, یعنی جیسے شہد کی مکھی یا بھیڑ یا اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ڈنگ مارتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا دموں سے. تو وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے دموں سے منع کر دیا اور ہم تو دم کرتے تھے ڈنگ کا. آپ نے فرمایا اپنا دم مجھے سناؤ. انہوں نے سنایا. آپ نے فرمایا اس میں کچھ قباحت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تو مواثیق میں سے یعنی اقرارات ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے 3515. اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ یوں ہی کسی کو دم کرنے کی اجازت نہیں دیتے جب تک اس کے بارے میں کنفرمڈ نہ ہوتا کہ ہاں واقعی اس میں کوئی شرکیہ سلسلہ نہیں ہے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنگ مارنے میں اور نظر بد میں اور نملہ میں دم کی اجازت دی, اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس میں پسلی میں دانے نکل آتے ہیں, زخم پڑ جاتے ہیں, اس میں دم کرنے کی اجازت. ابن ماجہ کی روایت ہے 3516 نمبر پر. 4.4.1 ہے معوذات پڑھ کر مریض کو دم کرنا. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور نظر بد سے اللہ کے نام کی پناہ مانگا کرتے تھے, یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں. جب یہ دونوں صورتیں سورہ ناس اور فلق نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دموں کو چھوڑ دیا اور صرف ان دونوں صورتوں کے ساتھ دم کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے 2058 نمبر پر, جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابتدائی دور میں دم مختلف تھے لیکن اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلق ناس کے ساتھ ہی زیادہ دم کیے. اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ باقی دموں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات یعنی فلق ناس اور سورہ اخلاص کا دم کیا کرتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی. معمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے زہری سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے.
صحیح بخاری کی روایت ہے 3735، ابو داؤد کی روایت ہے 3902، ابن ماجہ کی روایت ہے 3529۔ ہاتھ کو چہرے پر یوں ہی جیسے آپ وضو کے لیے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں یا تیمم کے لیے مسح کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچ پاتے پھیرتے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر جب آپ بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو بھی دیکھا کہ وہ جب اپنے بستر پر لیٹتے اسی طرح ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے صرف چہرے پر نہیں بلکہ جسم پر بھی، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا، اور بستر پر لیٹتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے جو روایت دیکھی صحیح بخاری کی 5748 نمبر روایت ہے، اور 4.4.2 ہے سورہ فاتحہ سے دم کرنا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر کی حالت میں عرب کے ایک قبیلے پر گزرے، قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں۔ پھر ابو سعید خدری سورہ الفاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے، یعنی یوں جیسے پڑھتے پڑھتے لعاب لے کے اس جگہ پہ لعاب بھی لگانے لگے۔ اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب رسول اللہ سے پوچھا، آپ مسکرائے، فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ فاتحہ سے دم کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ، یعنی ٹھیک ہے اب تم نے لی ہیں تو کچھ میرا حصہ بھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5736، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ترمذی میں ہے 2063 نمبر پر۔ اور 4.3 دم کرنے پر اجرت لینے کے بارے میں، اور یہاں پہ یہی حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھا ہیں، اور اس میں جو مزید اضافہ ہے اس کو پیج نمبر 75 میں دیکھیے گا۔ یہ بخاری کی 5749 نمبر روایت ہے، اور اس میں جو الفاظ زائد ہیں وہ یہ کہ یہ زمین پر تھوکتے جاتے تھے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے تھے، اور اس کی برکت سے وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی رسی کھل گئی ہو، یعنی بندھا ہوا شخص اور آزاد شخص جس طرح اس میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں فرق آ گیا، یعنی بالکل اچھا ہو گیا۔ اور اسی طرح سے جو اگلی حدیث ہے 168 نمبر پر، اس میں بھی وہی واقعہ ہے جو واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں صرف بکریوں کی تعداد کا ذکر ہے۔ وہ کہنے لگے ہم 30 بکریاں دیں گے، اور ہم نے قبول کر لیا، اور میں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 2 باتیں خاص ہیں، ایک تو یہ کہ اجرت لی جا سکتی ہے اور انہوں نے 30 بکریاں لی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سورہ الفاتحہ کو 7 دفعہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، ترمذی میں 2063 نمبر پر ہے۔ 4.4.4 ہے دم جھاڑ نہ کرانے کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے ان کے ساتھ 2 ہوتے، بعض کے ساتھ ایک پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی۔ ایسا نہیں لگ رہا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب فوجی پریڈ ہوتی ہے تو ایک بٹالین آتی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور جب سلامی ہوتی ہے تو رسول اللہ گئے ہیں اور ہر طرح کی امتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں، اور نبی کے ساتھ اس کی امت بھی۔ کہتے پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا،
میں سمجھا کہ یہ میری امت ہی ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میں نے دیکھا بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور اس میں 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور رسول اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ صحابہ کرام نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب یہ بات رسول اللہ کو پہنچی، آپ نے فرمایا یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، یعنی بری فال نہیں لیتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ ایک دوسرے صاحب سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں بھی ان میں سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5752، یعنی عکاشہ نے پہلے پوچھ لیا، اس لیے ان کے لیے تو وہ سب کچھ ہو گیا، اب بعد والوں کے لیے وہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے طریقے کو بھی دیکھیے کیسے ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت عقار بن مغیرہ بن شعبہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے داغ لگوایا یا دم کروایا وہ توکل سے بری ہو گیا۔ ترمذی کی روایت 2055 نمبر پر ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ 4.4.5 دم کیسے کیا جائے۔ حدیث کا نمبر ہے 171۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا ابو حمزہ یہ حضرت انس کی کنیت ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس نے کہا پھر کیوں نہ تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کر دوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا کہ ضرور کیجئے۔ حضرت انس نے اس پر دعا پڑھ کر دم کیا، اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دینے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 5742 نمبر پر۔ تو دعائی الفاظ دہرا لیتے ہیں۔ اللہم رب الناس مذہب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ انہوں نے ثابت سے کہا کیا میں تمہارے اوپر وہ جھاڑ پھونک نہ کروں جو رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ثابت نے جواب دیا کیوں نہیں، ضرور کرو۔ حضرت انس نے یوں دم کیا اللہ تمام لوگوں کے پالنہار، امراض کے رفع کرنے والے، شفا عطا فرما، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اس کو ایسا صحت مند بنا دے کہ اس کو کسی قسم کا مرض نہ رہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3890 اور الفاظ وہی ہیں جو صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے پالنہار، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5744۔ تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے اور اس کے الفاظ ہیں امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا کاشف لہ الا انت، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل شفا اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ
انسان کے دل کے اندر سکون آ جاتا ہے اور انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے اور اس وقت اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا وہی ہے جو تیری طرف سے ہو، ایسی شفا کہ بیماری ذرا بھی باقی نہ رہ جائے۔ بخاری کی روایت ہے 5750 نمبر پر، اور یہ بھی وہی دعا ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے جسم میں اس قدر درد تھا کہ میری جان پر بن آئی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تمہارے بدن میں جس جگہ درد ہو رہا ہے اس جگہ اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر 7 مرتبہ یہ پڑھو کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی عزت کی اور قدرت کی، اس شے کی برائی سے جس کو میں پاتا ہوں۔ اور یہ الفاظ ہیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ راوی کہتے ہیں میں نے اسی طرح کیا تو اللہ نے میرے درد کو رفع فرما دیا، پھر ہمیشہ میں اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو یہ پڑھنے کے لیے کہتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3891۔ یہاں اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طریقہ کار درد کو دور کرنے کے لیے بڑا مؤثر ہے، پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھیں، درد دور ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ جب کبھی سویئر پین میں بھی آپ 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے، یقین شرط ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے، تم لوگوں میں سے جو شخص مریض ہے یا کوئی دوسرا مسلمان بھائی اس سے اپنا مرض بیان کرے تو یہ پڑھے، ہمارا پروردگار وہ اللہ ہے جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہے، اللہ تیرا اختیار ہے زمین و آسمان میں، جیسے تیری آسمان میں رحمت ہے اسی طرح زمین پر رحمت نازل فرما اور ہمارے گناہوں اور غلطیوں کی مغفرت فرما، تو پاک ہے، لوگوں کا پروردگار ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما، اپنی شفا میں سے شفا عطا فرما اس تکلیف سے۔ اگر یہ کلمات کہے جائیں تو مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1892 نمبر پر۔ دعائی الفاظ ہیں، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب العالمین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا۔ یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کے حوالے سے خاص باتیں دیکھیے گا، مثلا یہاں پر اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی سے مرض بیان کرے تو وہ خاموش نہ رہے، وہ اس کو اور دکھ میں مبتلا بھی نہ کرے کہ اس تکلیف میں مبتلا شخص تو کبھی بچا ہی نہیں، تاکہ وہ شخص اپنی موت سے پہلے ہی مر جائے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں تلقین کرنے لگتے ہیں لوگ، تو اس کی بجائے یہ تلقین کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف رخ کر لو، سب سے پہلے اپنے رب سے تو دعا کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علاج نہیں کروائیں گے، لیکن یقین کے ساتھ رب سے دعا کرنے والے محروم نہیں ہوتے۔ تو یہاں دیکھیے گا، ہمارا پروردگار اللہ ہے جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہے، اللہ تیرا اختیار ہے زمین و آسمان میں، جیسے تیری آسمان میں رحمت ہے اسی طرح زمین پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ اللہ کی ذات کی رحمت کو محسوس کرنا بھی ہے، اس کا شعور بھی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی طلب بھی ہے، اور ہمارے گناہوں اور غلطیوں کی مغفرت فرما، تو پاک ہے، لوگوں کا پروردگار ہے، اپنی رحمت میں سے نازل فرما۔ تو یہاں سے یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ تو پاک ہے. ایک خوبصورت طریقہ ہے اور ایک بہت ہی عقیدت اور محبت والا طریقہ ہے. لوگوں کا پروردگار ہے، بار بار ایک ہی مطالبہ ہے، اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما اور اپنی شفا میں سے شفا نازل فرما اس تکلیف سے. اور یہ الفاظ کہنے سے انشاءاللہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس جس وقت کوئی بیمار شخص کسی قسم کی شکایت کرتا تو آپ اپنا تھوک لے کر مٹی لگا کر فرماتے، ہم لوگوں میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ ہی ہماری زمین کی مٹی ملی ہوئی ہے تاکہ اس کے لگانے سے ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہو جائے. ابو داؤد کی روایت ہے 3895 نمبر پر. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے کلمے کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ کی دعا یہ ہے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا. اس کا ترجمہ اللہ کے نام کی مدد سے ہمارے زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض شفا پا جائے ہمارے رب کے حکم سے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5745 اور 5746 نمبر پر. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ بخار اور تمام بیماریوں کے لیے لوگوں کو سکھلاتے کہ یہ کہیں، یہ دعائی الفاظ ہیں، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر عرق نار ومن شر حر النار. ابن ماجہ کی روایت ہے 3526 نمبر پر. اور ان الفاظ کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کی بڑائی سکھاتے اور اللہ کی پناہ مانگنی سکھاتے، اور پھر اسی طرح سے شر سے کہ شر سے اللہ ہی بچا سکتا ہے یہ شعور دیتے تھے. عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ حضرت جبریل رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، آپ کو بخار تھا. انہوں نے کہا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا. ابن ماجہ کی روایت ہے 3527 نمبر پر کہ میں تجھے اللہ کے نام کے ساتھ جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے ایذا دے، حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے. اللہ یشفی کا، کتنی خوبصورت بات ہے. اگر کچھ اور نہ کہہ سکیں کسی سے، اتنی بات تو ضروری کہہ دینی چاہیے، اللہ یشفی کا، اللہ تجھے شفا دے گا انشاءاللہ. ابن ماجہ کی روایت ہے 3527 نمبر پر. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. کہ میں دم کرتا ہوں تم پر اللہ کے نام سے ہر چیز سے جو تم کو ایذا دے، اور ہر نفس اور آنکھ اور حاسد کی برائی سے اللہ تم کو شفا دے. اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں تم پر. ابن ماجہ کی روایت ہے 3523 نمبر پر. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ ہر چیز سے جو تم کو ایذا دے، اور ہر چیز میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، یعنی دنیا میں جہاں سے بھی تمہیں کوئی ایذا پہنچی ہے تو ہر چیز سے جو تمہیں ایذا دے، اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں. ہر نفس سے، یعنی یا تو یہ تکلیف کسی جان سے ہو سکتی ہے، ہر آنکھ سے یعنی نظر لگ سکتی ہے کسی آنکھ سے، ہر حاسد سے کیونکہ حسد ہونا ممکن ہے، اس کا امکان موجود ہے، اور حاسد کی برائی سے اللہ تمہیں شفا دے. اللہ کے نام سے تم پر دم کرتا ہوں، یعنی میری پھونک میں کچھ نہیں ہے، بات اللہ کے نام کی ہے، بات رب پر یقین کی ہے. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو فرمایا میں تم پر وہ دم نہ کروں جس کو حضرت جبریل میرے پاس لائے تھے. میں نے عرض کیا ضرور کیجئے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ ارقیکا
अल्लाह के नाम से मैं तुम पर दम करता हूँ, वल्लाहु यशफी का, और अल्लाह तुझे शिफा देगा।